وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و منال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو ناحق قتل، کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الامان الامان۔ میرے بھائیوں، ہماری اس مادی دنیا میں امیری اور غریبی کا ایک اپنا ہی کانسیپٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو شخص مال میں جتنا زیادہ ہو، آسائشات میں جتنا کثیر ہو اور جتنی ہائی سٹینڈرڈ کی لگژری لائف گزارے، اسے امیر، صاحب ثروت تصور کیا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص کہ جس کے پاس یہ دنیاوی اسباب نہ ہوں، غریب، مفلوق الحال، دنیا کے مال و منال سے دور، اسے محتاج گردانا جاتا ہے۔ تو ایک تو تصور یہ ہے دنیا کے اندر امیری اور غریبی کا، لیکن امام الانبیاء رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یہاں کانسیپٹ فراہم کر رہے ہیں، جو ہمیں فکر عطا فرما رہے ہیں، وہ اس کے برعکس ہے۔ اہل دنیا کے نزدیک جو لگژری لائف گزارنے والا ہے اس کا سٹینڈرڈ ہائی ہے، اور جو غربت کی زندگی گزارنے والا ہے وہ مفلس ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ اور یہ نظریہ، اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ جو آپ پیش فرما رہے ہیں، اور آپ کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ تمام مخلوق کا علم جمع کر لیا جائے، وہ سب میرے آقا علیہ السلام کے علم کا صدقہ ہے۔ کل مخلوق کا علم اگر ایک قطرہ ہے تو حضور کا علم سمندر بحر بے قرار ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن میں رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن سکھایا اپنے حبیب کو قرآن کے اسرار، قرآن کا باطن، قرآن کا فہم، قرآن کی تعلیم، اور جو کچھ اس کے اندر رب تعالی نے بیان رکھا تبیانا لکل شیء، وہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت میں مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ آپ نے مفلسی کا ایک الگ کانسیپٹ دیا، وہ یہ کہ ایک شخص جو دنیا کے اندر مالی اعتبار سے مضبوط ہو اور عبادت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے پر ہو، کیونکہ پہلی آپ نے جو چیز ذکر فرمائی کہ ایسا شخص جو قیامت میں آئے اپنے ساتھ نماز بھی لائے، روزہ بھی لائے، یہ دونوں بدنی عبادت ہیں، اس میں بدن کی ایفرٹ خرچ ہوتی ہے۔ تیسری شے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ مال پہ لازم ہوتی ہے، تو کوئی تو زکوٰۃ میں ممکن ہے 1000 روپے دے، اور کوئی ممکن ہے لاکھ روپے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی زکوٰۃ میں کروڑوں روپے خرچ کرے۔ تو زکوٰۃ یہ مالدار پر ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت ہے حج۔ تو اگر لاکھ روپے سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو ایسا شخص مالدار، اور وہ جو حج کر رہا ہے کم از کم 10 لاکھ روپے ابھی 2023 میں، اور اگر لگژری حج ہو تو 35 لاکھ 40 لاکھ روپے کا حج ہو، تو یہ ساری دنیا کی آسائشیں اور پھر دینی اعتبار سے عبادات کا جو مرجع ہو، یہ دونوں کا جو مجموعہ ہو، اور دونوں چیزوں کو، دونوں کناروں کو جو تھاما ہوا ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، اب یہ آخرت میں آتا ہے۔ تو اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کسی کو گالی دی۔ اب یہ جو حضور نے فکر بیان فرمائی کہ دین اور دنیا دونوں کے کناروں کو لے کر جو آخرت میں آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو دنیا میں ہی لگا ہوا ہے، تو اس کو دیندار کہتے ہیں، یا عبادت سے یہ مفلس ہے، اس کے پلے عبادت نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو عبادت میں ہی لگا ہوا ہے، تو اہل دنیا کہتے ہیں کہ یار جن کے پلے تو مال ہوتا ہی نہیں ہے، مولویوں کے پاس کہاں سے مال آئے گا؟ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو مفلس گردان رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں افلاس کس میں ہے؟ مال بھی ہو، عبادت بھی ہو، روز حشر آیا، لیکن کس طرح؟ اس نے کسی کو گالی دی ہو،
کسی کی غیبت کی ہو. اب گالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بہن کی طرف عیب کی نسبت کرنا یہ گالی ہے. کسی کی ماں کو برے القاب یا برے الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا یہ گالی ہے. لیکن اصطلاح کے اندر ایسے کلمات جو سامنے والے کے درجے کے حال یا اس کے حال کے مطابق نہ ہو وہ گالی کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو واقعی ڈاکٹر ہے، ویریفائڈ ڈاکٹر ہے، اس نے پڑھا ہے. اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے ابے یار یہ ڈاکٹر وکٹر تھوڑی، یہ تو 2 نمبر ہے. وہ ہے ڈاکٹر، اوتھینٹک ہے، مستند ہے، لیکن اس کو 2 نمبر کہا جا رہا ہے. تو اس کے درجے کے برخلاف اس کو کلمہ کہا گیا، جملہ کہا گیا، الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا گیا، تو یہ کلام اس کے حق میں گالی ہی ہے. اسی طرح ایک شخص ہے جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اب اس کے بارے میں اس کے پس پشت کوئی ایسے کلمات کہے جو اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. ایک تو درجے سے ہلکے کلمات کسی کے لیے استعمال کیے جائیں تو اس کو گالی کہا گیا اصطلاح میں. اور اگر کسی کا پس پشت برے تذکرے کے ساتھ ذکر ہو تو یہ غیبت کے اندر آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنا برا تذکرہ پسند نہیں کرے گا. تو اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا منع کیا گیا، الا یہ کہ شریعت نے اجازت دی ہو. تو اب یہ جو 2 چیزیں ہماری یہاں بڑی عام ہیں، بڑی کامن ہیں. گالی کا حال تو یہ ہے کہ نوجوانوں میں ایک تعداد ہے جب ملتے ہیں سلام کے ساتھ وہ گالی ذکر کرتے ہیں، ابے یار السلام علیکم، تیری فلاں اور تیری فلاں تیری فلاں. ابے یار تو اتنی تاخیر سے پہنچا، تو وہ کہتا ہے ابے فلاں والے میں دیر سے آیا ہوں تو کیا ہوا، تو بھی تو کبھی دیر سے آتا ہے. ابے یار وجہ یہ ہوئی کہ میرے گھر پر وہ فلاں والے آ گئے تھے، جو آئے تھے ان کو گالی دیتا ہے. اما نے کہا تھا جا کے بازار سے سودا لے آؤ، سامان لے آؤ، میں گیا تو وہ فلاں دکان والا اس کی یہ اور اس کی وہ، اس نے یہ کر دیا. واپسی میں آ رہا تھا تو اس کی یہ اور اس کی وہ مل گیا. پھر گھر پہ جا کے سامان دیا تو پھر وہ اپنی گاڑی کو گالی دیتا ہے، موٹر سائیکل کو، یہ گاڑی کی ایسی اور موٹر سائیکل کی ویسی، اس نے مسئلہ کر دیا. ابے یار اس لیے میں تاخیر سے آیا ہوں، اتنی سی بات بولنی تھی کہ یہ مسئلہ تھا. لیکن اس میں کتنے فحش کلام اور الفاظ اور گالیوں کا ذکر کر دیا گیا، اس کو احساس بھی نہیں ہے. اسی طرح دوستوں کی نجی محفل ہے، گیدرنگ ہے، کیا کم عمر بڑے طبقات بھی دیکھ رہے ہیں، بڑی عمر کے اندر بھی بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے جب بیٹھتے ہیں سگریٹ جلا کر پھونک کر اس کا دھواں چھوڑ رہے ہیں. ابے یار اس کا پتہ چلا تجھے فلانی والے کا؟ وہ کہتا ہے ہاں وہ ایسے والے کا. پھر بس مل کے سلسلہ شروع ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کو دوست فرینکلی گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا برے انداز سے ذکر کر رہے ہیں، اس کے نسب کو بہتان لگا رہے ہیں. لیکن چل رہا ہے معاملہ، ہمارے یہاں تو چل رہا ہے لیکن فرشتے یہاں سب نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. اب جب میدان معاشر میں آئیں گے نا، وہ تو دے کر بھول گیا. اور اس میں یہ بیماری بھی ہے، کہتے یار وہ جو ہے نا ہمارا دوست ایسی انٹک گالیاں دیتا ہے یار جو کبھی سنی نہ ہو. یار یہ مارکیٹ میں نئی گالی لے کر آتا ہے، مزہ آتا ہے لوگوں کو اس میں، یار یہ ایسا بول رہا ہے. لیکن سب لکھا جا رہا ہے، فرشتے لکھ رہا ہے. اب میدان معاشر میں بندہ آ رہا ہے وہ کہ جس کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور جس نے مال بھی خرچ کیا تھا، مالدار بھی تھا، لیکن اس نے گالیاں دی تھی لوگوں کو، ان کو برے کلام کے ساتھ یاد کیا تھا. ہمارے یہاں تو لائٹ چلی جائے تو لائٹ والے کو گالی، بائک خراب ہو جائے تو بائک کو گالی، موٹر خراب ہو تو موٹر کو گالی، پانی ٹائم پہ نہ آئے تو پانی والے کو گالی. یعنی کسی کو بخشا نہیں ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے. بعض اوقات گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ماں اپنی اولاد کو گالی دے رہی ہوتی ہے کہ او حرام کے، یا اس کو اور اگر آپ ماڈرن فارم کے اندر لے جائیں تو اس کے نسب کو ہی برا کہہ رہی ہے. باپ اپنے بچوں کو گالیاں دیتا ہے، فلانی ماں کے اور فلانے خاندان کو، فلانے ایسے اور فلانے ایسے. تو حضرات یہ سب لکھا جا رہا ہے. نمبر 2 غیبت ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے. 2 افراد بیٹھتے ہیں تو 2 کے اندر تیسرا تذکرہ کسی اور کا ہوتا ہے. اب تذکرہ جو ہے تیسرے کا ذکر کرنا ایسے الفاظ کے ساتھ کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے. اب بیٹھے تھے 5 منٹ کے لیے، اٹھ رہے ہیں 4 گھنٹے کے بعد، پہلے 1 پھر 2 پھر 3 10 کو جب تک کھنگال نہ لے تو تسلی کب آتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں باقی کل ملیں گے. آفس میں کام کر رہے ہیں، لنچ ٹائم ہوا، بریک ٹائم ہوا، آپس میں 2 دوست ملے، آفس کولیگ ملے، بیٹھ کر مینیجر کی غیبتیں شروع ہو گئی. آج دیکھا تھا اس سے، تجھے پتہ چلا اس کا، ابھی یہ بھی ہوا ہے، ابھی فلانے کا پتہ چلا تجھے، فلانا. لنچ کرتے کرتے انہوں نے غیبتوں کا بازار گرم کر دیا. یونیورسٹی کے اندر بیٹھے، بنک لگا کے نکلے تو وہاں پہ غیبتیں شروع کر دی اپنے ٹیچرز کی، پروفیسرز کی.
صبح سے لے کر شام تک کام کیا، رات کو ذہن فریش کرنے کے لیے دوست ایک جگہ مل کر بیٹھے جمع ہوئے اور کرسی پر ذرا گریبان کے بٹن اوپر کے کھول کر پیر پھیلایا، سینہ چوڑا کیا، سگریٹ جلائی، دھوئیں چھوڑے، چائے کا ایک سپ لیا اور پھر شروع ہو گئی فلانا کہاں ہے، اس کی غیبت، فلانا ایسا، اس کی غیبت، فلانی ایسی، اس کی غیبت۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے غیبتوں میں ہی گزرے، جس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے کہ ہم بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بزنس میٹنگ ہے۔ یہ بزنس میٹنگ کے اندر اپنے غیبتوں اور گناہوں کے اکاؤنٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کو بوسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے 2 افراد کو حضور نے سر فہرست رکھا کیونکہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، گالی، غیبت۔ اور تیسرا فرمایا ناحق قتل، کہ کسی کو ظلمن قتل کر دینا۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تو کراچی میں بہت عام تھا ٹارگٹ کلنگ، جس کو کہا جاتا تھا بوری بند لاشیں جن کو کہا جاتا تھا۔ یہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ نہ مرنے والے کو پتا میں کیوں مر رہا ہوں اور نہ مارنے والے کو پتا میں کیوں مار رہا ہوں، بس آرڈر یہ ہے کہ دن میں 100 کی تعداد پوری کرنی ہے، 100 بوریاں ملنی چاہیے، غلہ ملے نہ ملے 100 لاشیں ملنی چاہیے۔ ایک صورت تو قتل کی یہ ہے، بعض اوقات ہم جسم کو قتل نہیں کرتے، روح کو قتل کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے کلمات ہوتے ہیں۔ ہم سامنے والوں کو ایسے کلمات بولتے ہیں جو اس کی روح کو جھلسا کے رکھ دیتے ہیں، جو اس کی روح کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے سر پہ بال نہ ہو اور اس کو بھری محفل، بھری مجلس میں کہے ابے گنجے، اس کے دل سے زیادہ اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ تو ہم جسم کو قتل نہیں کرتے، روح کو چھلنی کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح آقا نے فرمایا کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اب کسی پر ظلم میں اس کو مطلقاً رکھا گیا، وہ ظلم انسان پر بھی ہو سکتا ہے، جانور پر بھی ہو سکتا ہے، زیرو پر بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں حال یہ ظلم، کسی کو بے جا تنگ کرنا، ناحق ستانا۔ اس ظلم کا حال یہ ہے کہ ہمارے شر سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ہمارے شر سے ہمارے اپنے ہی محفوظ نہیں ہیں۔ اتنی صورتیں ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کی، اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر طبیب کے پاس مریض آیا، وہ اس کو 50 روپے کی دوا میں ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا کمیشن بنانے کے لیے 800 والی دوا لکھی۔ اس کے اوپر ظلم ہے یا نہیں؟ بددیانتی ہے یا نہیں؟ دودھ لینے جاتے ہیں دکان پر، دکان والے نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے خالص ترین دودھ، لیکن خالص اس میں کوانٹٹی ہوتی ہے، مقدار۔ خالص اس میں 1 پاؤ ہے، باقی 3 پاؤ جو ہے، اگر 3 لیٹر آپ 1 لیٹر لیتے ہو تو 1 حصہ خالص ہے، 3 حصہ اس میں پانی ملے ہو، بس وہی 1 حصہ خالص ہے۔ 1 لیٹر میں 3 حصے ملاوٹ والے، خالص ترین۔ بندہ خالص کی جگہ 4 حصے خالص کی جگہ 1 حصے خالص کے پیسے اور 3 حصے اس کے اندر پانی کو خرید کے لا رہا ہوتا ہے۔ ظلم ہے یا نہیں اس کی جیب پر؟ اسی طرح پانی کی ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ دیکھیں، ہمارے کراچی کے اندر تو ٹینکر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ عرصے کے اندر گیس بھی عام ہو جائے گی۔ جس طرح آج ہماری لائنوں کا حال ہے کہ سوئی صدرن گیس کمپنی جو ہے وہ گیس نہیں دے رہی، لائنوں میں ہوا بھی موجود نہیں ہے۔ لوگ پہلے اپنے بچوں کو اٹھا کر گھومتے تھے، اب سلنڈر اٹھا کر گھوم رہے، کوئی 2 کلو کا، کوئی 4 کلو کا اور کوئی 10 کلو کا، جتنی بڑی فیملی ہے اتنا بڑا سلنڈر ہے۔ اور کوشش یہی ہے کہ تدریجاً اس پوری قوم کو سلنڈروں پر ہی لے آؤ، یا تو آکسیجن سلنڈر پہ لے آؤ یا چولہا جلانے کے لیے LPG سلنڈر پہ لے آؤ۔ لانا تو ہے کیونکہ اس میں کمائی زیادہ ہے، اس میں پروفٹ زیادہ ہے۔ آپ 30 دن اپنے گھر میں گیس استعمال کرتے ہیں، بل آتا ہے 400-500، لیکن اگر یہی سلنڈر پر آ جائے تو بل آئے گا اس کا 3000 روپے، تو 2500 روپے تو نفع میں گئے۔ پھر پاکستان کے لیے پیش گو یہی ہے کہ چند سالوں میں یہاں کے گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، ہمیں گیس بھی خریدنا پڑے گی دوسرے ممالک سے۔ ان ممالک سے لائنیں ڈالی گئیں گی جس میں گیس آئے گی، لیکن وہ لائنیں سڑ رہی ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ کہ جو حکومتوں کی تبدیلی ہے، ہم تمہیں روٹی کپڑا مکان دیں گے، یہاں پہ جلانے کے لیے کیا ہوگا، گھروں کے چولہے کیسے جلیں گے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے علاقوں کے اندر اچھی اچھی بلڈنگز ہیں، اچھے اچھے فلیٹس ہیں، لیکن ان گھروں کے اندر مٹی کے چولہے بنے ہوئے ہیں اور اس میں لکڑیاں جلا رہے ہیں، کیونکہ سلنڈر ہر کوئی اس کو کیری نہیں کر سکتا ہے، خوف آتا ہے بعض کو، تو وہ کیا کریں، وہ مٹی کے چولہے بنا کر پرانے نانی دادیوں والے زمانے کے اس کے اندر لکڑیاں جلانا۔ گھر تو لگژری بنا لیا، لیکن لوٹ دوبارہ اصل کی طرف رہے ہیں، ظلم۔ اور چوتھی آخری چیز جس کو بیان کیا، مال کھایا ہوگا۔ اب یہ مال کھانے والی جو صورتیں ہیں،
بالخصوص ہمارا وہ طبقہ جو لینڈ سے تعلق رکھتا ہے، زمین سے تعلق رکھتا ہے، جہاں پر بھی نئی آباد کاریاں ہوں، کراچی اور اس کے اطراف میں تو بہت سی زمینیں ہیں جن کو کل تک کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن آج ان کو کہا جا رہا ہے یہ سونا اگل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے زمین کو خرید لیا۔ پھر بعض اوقات پورے گروپ ہوتے ہیں، پہلے زمین بیچی، بیچنے کے بعد خود ہی قبضہ کروایا، قبضہ کروانے کے بعد جب پارٹی پہنچتی ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا تو کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو بیچ دی تھی، ہماری ذمہ داری تو ہی تھی، فائل آپ کے پاس تھی، اب قبضہ ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ چلو ہم بات کرتے ہیں، اگر کوئی زور لگائے تو پھر آخر میں یہ طے پاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے ان سے لے لو اور یہ پلاٹ چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر 20 لاکھ کا ہے تو 10 لاکھ لو، 10 لاکھ چھوڑ دو، تو قبضہ ہو گئی۔ 10 لاکھ بھی ملنا ہے بڑی بات ہے، چلو بھائی 10 لاکھ جو زیادہ شور مچا رہا ہے وہ لے کے چلے جائیں۔ اب یہ 10 لاکھ والا اتنے عرصے میں ہو جاتا ہے 25 لاکھ کا، ان کو 5 لاکھ کا پروفٹ مل گیا۔ صرف مال ہی تو گھمایا ہے، بیٹھے اس کام کے لیے 2 نمبری کرنے کے لیے۔ اور ایسے لوگوں نے اپنی کتنی جائیدادیں بنا رہی، لیکن اگر جائیدادیں بنا لی ہوں، مال تو کسی کا کھا لیا، کیا آخرت میں نہیں دینا پڑے گا؟ روایت میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی بالشت بھر زمین دبائی، صرف بالشت بھر، میدان محشر میں 7 زمینیں توق بنا کر اتنی ہی مقدار میں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ 7 زمینیں۔ اگر کبھی اندازہ کرنا ہو کہ زمین اور اس کی جنس کا وزن کتنا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں نانیاں دادیاں سل بٹا استعمال کرتی تھی مسالے اور چٹنیاں پیسنے کے لیے، تو وہ جو سل ہے وہ تو بڑا حصہ ہوتا ہے پتھر کا، اور جو بٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔ عموماً یہ راجستھانی پتھر کے بنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ سرخ رنگ یا سرخی مائل پتھر ہوتا ہے، پھر اس کو رنگ کر کے کالا کر دیا جاتا ہے، تو دوسرے پتھر بھی چل رہے ہیں، لیکن عموماً راجستھان کے جو پتھر ہوتے ہیں اس سے سل بٹا اچھا بنتا ہے۔ تو بہرحال ابھی جو سل بٹا ہے اس میں سے صرف جو بٹا ہے ہلکا، اس کو گلے میں لٹکا لیا جائے، پاؤ 1.5 پاؤ آدھا کلو کا، درد ہونے لگے گا۔ اور اگر 5 کلو کا گردن میں لٹکا لیں تو یہ من کا ٹوٹ کے آگے آ جائے گا۔ اور بٹے کو ہٹا کے اس سل کو اگر گلے میں لٹکا لیں تو انسان منہ کے اوپر دھڑام سے گر پڑے گا، اس کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، 7 زمینیں توق بنا کے جب گلے میں ڈالی جائیں گی تو کیا حال ہوگا؟ لوگ ایک بالشت نہیں 80 گز کے مکان دبا جاتے ہیں، 120 گز، 200 گز، 400 گز، 1000 گز، ایکڑوں میں زمین دبا جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں رہتے، وہ تو مر گئے، قبر میں گئے۔ پھر یہی سب کچھ توق بنا کے جب گلے میں ڈالا جائے گا، انسان کس طرح برداشت کر سکے گا؟ اور کوئی یہ سوچے نہیں میرا کیا ہوگا، میں نے تو اتنی ایکڑ زمین دبا لی اور پھر اس کے بعد 4 یتیموں کی شادی بھی کروا دی تھی، ان لڑکیوں کی جن کا باپ نہیں تھا ان کو جہیز بھی دلوا دیا تھا، کچھ رفاہی کاموں میں رقم بھی لگا دی تھی، تو میری تو بخشش و نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھیے حرام سے اگر کوئی مال خرچ کرے اور اس پہ امید ثواب رکھے، فقہاء نے فرمایا کفر ہے۔ ایک شخص چوری کرتا ہے اور چوری کے مال میں سے مسجد میں پیسے دیتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، اللہ کی یہ فرماتا ہے ایسا ہی ہے کہ اگر تم دنیا میں کوئی صاحب عہدہ ہو، اس کو اچھے ریپر کے اندر ریپ کر کے چیزیں تم اندر کچرا گند ڈال کر دو تو کیا حال ہوگا؟ نام تم نے اچھا دے دی، اندر ہے گند، سارا حرام مال ہے۔ اللہ پاک کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو نہیں۔ یہی وجہ ہے یہ ایکڑوں میں دبا لیں اور دنیا میں کوئی پکڑ نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک تو ہم ہیں۔ آج اقتدار تمہیں دیا ہوا ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، لیکن جب کل تم لوٹو گے تو یہ اقتدار اور اختیار تم سے چھین لیا جا چکا ہوگا۔ اور کل بادشاہت رب تعالیٰ کی آج بھی ہے، اس وقت بھی ہوگی، اور پھر وہ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی تو وہ اس کا بدلہ پائے گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا شَرًّا يَرَهُ تو وہ اپنے شر کو دیکھے گا، یعنی اس کی سزا بھگتے گا۔ تو وہاں تو سب کچھ ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، جس نے گالی دی، غیبت کی، قتل کیا، ظلم کیا، اور نمبر 5 کسی کا مال کھایا۔ اور یہ شخص وہ تھا کہ جو دنیا کے اندر لگژری لائف گزارنے والا تھا۔ اگر آج کوئی جہاز میں سفر کرے تو کہتے یار بڑا آسائشوں میں رہتا ہے، لیکن یہ جو آسائشیں اور خواہشات ہیں انسان زندگی لگا دے پوری نہیں ہوتی۔ اس کو میں دوبارہ جوڑوں گا یہاں سے۔ آقا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اب کہ کوئی شخص دنیا کے اندر ان آسائشوں میں زندگی گزار کے اور پھر عبادت کر کے آیا تھا، لیکن اس نے یہ کام کیے تھے، اس کی اخلاقی کمزوریاں تھیں، اس کی طبیعت میں شر تھا، اس کی سرشت میں شر تھا، خیر نہیں تھی اس کے پاس، تو حضور فرماتے ہیں اس کی تمام نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو گئی، اب دوسروں کو گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور پھر بالآخر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں بہت آسان ہے،
کسی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لینا، کسی کا مال دبا لینا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کو گالی دے دینا، لیکن آخرت تو ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی آسائشات کی زندگی گزارے تو ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، خواہش رکتی نہیں ہے، حتیٰ کہ حال یہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہان وقت ہیں وہ اپنے بوئنگ طیارے خرید لیتے ہیں، اور صرف طیارے نہیں خریدتے، اس کو اندر سے گولڈ پلیٹڈ کروا لیتے ہیں، اور پیسے ہے تو باہر سے بھی گولڈ پلیٹڈ کروا لیتے ہیں۔ اب پیسہ تو ہے نا، آسائش ہونی چاہیے بابا، لگژری لائف ہونی چاہیے، تو وہ اپنے کموڈ کے اوپر بھی سونے کا پانی چھڑوا لیتے ہیں، وہ واش بیسن کی کو بھی گولڈ پلیٹڈ کروا لیتے ہیں۔ آسائش کی کوئی حد ہے؟ خواہش کی کوئی حد ہے؟ بالآخر یہ خواہشوں پہ زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جو ضرورت پہ زندگی گزار رہا ہے، وہ گھاس کھا کے بھی گزارا کر لیتا ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے زندگی ضرورت پہ گزارنی ہے، نہ کہ خواہش پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ڈیفرنٹ ہمیں کانسیپٹ دے رہے ہیں، بالکل جدا فکر دے رہے ہیں موجودہ زمانے میں مفلسی اور اسلام کے نزدیک مفلسی کی۔ صحابہ نے کامن سینس کا ہی جواب دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا مفلسی کیا ہے، انہوں نے کہا جس کے پاس مال نہیں یا رسول اللہ وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، مال ہو، دین بھی ہو، دنیا بھی کمال کی ہو اور دین بھی اس کے پاس کمال کا ہو، ان دونوں کو لے کر آئے، لیکن اس نے خلق کے اندر شر کا معاملہ کیا ہو، خلق میں فساد مچایا ہو، تو جب وہ روز حشر آئے گا کمال کی دنیا گزار کر اور برت کر اور کمال کی دینداری لے کر، لیکن زمین میں فساد مچا کر اور شر پھیلا کر، تو اس کا سب کچھ لے لیا جائے گا اور دوسروں کا اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ ہے مفلس۔ میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجیے، ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں دنیا کمانے میں، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں تو دیندار بننے کے لیے بھی پھر ہم کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے فاستبقوا الخیرات، لیکن ان دو چیزوں کے ساتھ جو تیسری چیز ہے جس کی جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی شدت کے ساتھ توجہ دلا رہے ہیں، میرے اصحاب آپ نے اس اخلاق کو اپنی اتنی بلندی پر لے کر جانا ہے کہ یہ کوئی معاملہ نہ رہے، کیونکہ عرب کے اندر بڑی خرابیاں تھیں حضور کی صحبت کی برکت سے۔ جب وہ کلمہ پڑھ کے حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے تو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پہ چلے جاتے، حضور ان کے واسطے سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں اپنے اخلاق کو بلند کرو، تمہارا شر خلق تک نہ پہنچے۔ اور آج ہمارا حال یہ، ہم کہتے ہیں بابا کامیاب وہی ہے جو خلق کو جتنا شر پہنچائے۔ بھئی دنیا میں جینا ہے تو یا شیخ بس اپنا دیکھ، دوسرا آئے تو اس کا بیڑا غرق کرو، کنڈا کرو، نقصان دو، فراڈ کرو، دھوکہ کرو، سب کچھ کرو، بابا آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا برتنے کا کامیاب ترین اصول ہے اور دنیا میں کامیاب ہونے کا سب سے مثبت فارمولہ، یہ سب سے پاورفل فارمولہ ہے۔ بس اپنا سوچو، مفاد پرستی، دوسرے کو رگڑ دو، رون دو، گندا کر دو، اس کا کنڈا کر دو۔ آپ جب تک یہ نہیں کرتے آپ اچھے نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا تصور بالکل جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کا جو حقیقی اسلامی تصور ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعا تعلیم کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بندو اپنے مولا کی بارگاہ میں بار بار یہ عرض کیا کرو، مولا ہمارے پاس مال بھی ہو، دنیا بھی ہو، لیکن ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ کون سا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ اس کے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فکر کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ نور الہدیٰ کا پیارا ماحول آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں پر نماز کے بعد جو فنڈ کلیکشن ہے یا چندہ وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن اس تعمیرات کے ساتھ نماز اور یہ دیگر معاملات کو چلانے کے لیے کثیر فنڈ لگتا ہے۔ آپ یہ جو بیٹھے ہیں ہفتہ وار یہاں پہ صفائی کا معاملہ ہے، دریاں ہیں، لائٹ ہے، آپ کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے، لائٹ چلی رہے تو جنریٹر کا فوراً انتظام ہے، ساؤنڈ ہے، پھر ساؤنڈ کو آپریٹ کرنے والے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس میں سرمایہ لگتا ہے۔ تو جب یہاں پر اگر ہم جمعے میں آتے ہیں یہاں پر اور کچھ اپنا حصہ مال کا صرف اسی مد میں دیں کہ یہاں کے جو انتظامی امور ہیں وہ چلتے رہیں، تو ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے گا، اور جو بھی یہاں کی ٹیم ہے اس کو اس حوالے سے ذہنی فراغت مل جائے گی کہ مہینے میں ہم نے لاکھوں لاکھ کی تعمیرات کی اخراجات جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے اندر بھی محنت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج دعا کے بعد سلسلہ ہوگا، وہ باسکٹ وغیرہ جس طرح عام مساجد میں ہوتی ہے خواتین میں بھی ہوگی، تو ہم گزارش کریں گے ہر ہفتے ضرور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن اپنا کیا کریں،
اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔